حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ کافر تھا، مشرک تھا، اور جنگ ہو رہی تھی، دوران جنگ، دوران غزوہ، وہ کافروں کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اسلام کے خلاف جنگ میں شریک تھا، اپنی سواری پر آقا علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا ہے۔ دوران لڑائی کے اس کا آمنا سامنا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے اپنی سواری پر بیٹھے ہی، اترے بغیر بیٹھے ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کافر ہے، مشرک ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور اس لمحے تک اسلام کے خلاف جنگ میں شریک۔ اس حالت میں اس نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو بتاؤ مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ یہ وہ سوال کرتا ہے کافر، مگر اس کے سوال پہ غور کریں۔ وہ کہتا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے جو کافر اور مشرک تھے، کافر ہو کر بھی اتنا جانتے تھے کہ رسول جس شے کی ضمانت دینا چاہے دے سکتا۔ یہ اس دور کے کافر بھی جانتے تھے کہ یہ رسول ضمانت بولیے دے سکتے۔ اس نے سوال کیا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آقا کے جواب سے پتا چلا کہ جنت کی ضمانت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیے کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ میں سے بعضوں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی تو درست کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تو بھائی جنت کا خالق و مالک ہے، جنت کا خالق و مالک ہے۔ اس نے جنت کی ضمانت براہ راست روئے زمین کے کسی شخص کو نہیں دی، جسے بھی دی ہے جنت کی ضمانت زبان مصطفیٰ سے دی۔ آقا نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ سودا پکا ہے؟ پوچھتا نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں بلا تمہید چند ضروری کلمات آج کی محفل کے مبارک موقع پر اور اسی کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو کوئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول گرامی قد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی اس برگزیدہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر جو تصور
یہ بات بنیادی طور پہ ذہن میں بیٹھا لیں کہ ایمان عمل کا نام نہیں ہے، عمل ایمان کے تابع ہے، عمل ایمان کے تابع ہے، ایمان عمل سے مقدم ہے۔ ایمان ہو تو عمل قبول ہوتا ہے، ایمان نہ ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ کافر تھا، مشرک تھا، اور جنگ ہو رہی تھی، دوران جنگ، دوران غزوہ، وہ کافروں کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اسلام کے خلاف جنگ میں شریک تھا، اپنی سواری پر آقا علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا ہے۔ دوران لڑائی کے اس کا آمنا سامنا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے اپنی سواری پر بیٹھے ہی، اترے بغیر، بیٹھے ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کافر ہے، مشرک ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور اس لمحے تک اسلام کے خلاف جنگ میں شریک۔ اس حالت میں اس نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو بتاؤ مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ یہ وہ سوال کرتا ہے کافر، مگر اس کے سوال پہ غور کریں۔ وہ کہتا ہے اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے جو کافر اور مشرک تھے، کافر ہو کر بھی اتنا جانتے تھے کہ رسول جس شے کی ضمانت دینا چاہے دے سکتا۔ یہ اس دور کے کافر بھی جانتے تھے کہ یہ رسول ضمانت بولیے دے سکتے۔ اس نے سوال کیا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آقا کے جواب سے پتا چلا کہ جنت کی ضمانت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیے کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ میں سے بعضوں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی تو درست کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تو بھائی جنت کا خالق و مالک ہے، جنت کا خالق و مالک ہے، اس نے جنت کی ضمانت براہ راست روئے زمین کے کسی شخص کو نہیں دی، جسے بھی دی ہے جنت کی ضمانت زبان مصطفیٰ سے دی۔ آقا نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ سودا پکا ہے؟ پوچھتا اس کو جنت میں کس نے پہنچایا؟ نماز نے؟ اب بولتے آئیے، اس کو جنت میں کس نے پہنچایا؟ نماز نے؟ ابھی تو اس نے پڑھی نہیں۔ روزے نے پہنچایا، حج نے پہنچایا، زکوٰۃ نے پہنچایا، اعمال نے پہنچایا۔ اس بیچارے نے تو ابھی عمل سیکھا ہی نہیں ہے، کرنا کیا ہے؟ تو وہ جنت ہی ہو گیا۔ تو کس شے نے پہنچایا؟ ایمان۔ تو آپ نے دیکھا کہ عمل ایک بھی ابھی اس کے پلے میں نہیں ہے، مگر ایمان آ گیا، ایمان نے جنت میں پہنچا دیا۔ اب یہاں تک نقطہ سمجھ گئے؟ وقت تھوڑا ہے، میں ایک ہی بات اگر ایک مثال سے سمجھ جائیں تو دوبارہ مزید کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، تاکہ میں مضمون کو آگے بڑھاتا چلوں۔ تو آپ یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ صرف ایمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے پاس ہے، عمل ایک بھی اس کے پاس نہیں، اور وہ جنت میں گیا۔ تو جنت میں عمل نے نہیں پہنچایا اس کو، بلکہ ایمان نے پہنچایا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ایمان کیا ہے؟
بولیے سوال پیدا ہوا کہ ایمان کیا ہے؟ اب آؤ دیکھیں، تلاش کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اور ہم نے سب نے مان لیا کہ وہ صاحب ایمان ہو گئے۔ آپ عرف عام میں کہتے ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، تو کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ اس نے حضور علیہ السلام کو مان لیا۔ ایمان حضور کو ماننے کا نام ہے۔ بولیے ایمان حضور علیہ السلام کو ماننے کا نام ہے۔ ایمان کی تعریف کر رہا ہوں، بس ایمان آقا علیہ السلام کو بولیے ماننے کا نام ہے۔ اب یہاں ایک سوال کسی کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے، بھئی ایمان صرف حضور کو ماننے کا نام تو نہیں، پہلے تو اللہ کو ماننے کا نام ہے، اور کلمہ جب پڑھا تو اس نے اللہ کو بھی مانا اور رسول کو بھی مانا۔ اب یہاں اس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کب مانا اور رسول کو کب مانا۔ سامنے کون تھا اس کے؟ خدا تھا یا مصطفیٰ تھا؟ سامنے کون تھا؟ اس نے ضمانت کس سے مانگی اور کس کی ضمانت پر یقین کیا؟ آقا علیہ السلام سے ضمانت مانگی، آقا کی ضمانت پر یقین کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے پوچھا تھا، پھر میں اس کے الفاظ پر آ رہا ہوں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب یہ فرمایا تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے پڑھا دیا۔ اب جواب دیں کہ کس کو مان کر کلمہ پڑھا؟ اگر آپ کہیں اللہ کو مان کر پڑھا تو اجی ابھی تک اللہ سے اس کی واقفیت ہی نہیں ہوئی، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو سنا نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں جانا، قرآن نہیں جانا، وحی کی خبر نہیں، جبرائیل کی خبر نہیں۔ وہ تو شرک سے نکل کے آ رہا ہے، جنگ لڑتا لڑتا اس کی نگاہ خدا کے چہرے پر نہیں پڑی، مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی۔ اس نے خدا کو نہیں دیکھا۔ آیا تو جنگ کرنے تھا، سواری پر تھا، لڑنے کے لیے آیا تھا، لڑ رہا تھا، یکایک نگاہ ایک چہرے پر پڑی، وہیں ٹک گئی، رک گئی۔ اس نے کہا کہ اس چہرے پہ کچھ ہے، ورنہ وار کر دیتا، ورنہ وہ وار کر دیتا، تلوار چلاتا، رک گیا۔ چہرے میں کچھ کشش لگی، اس کشش نے اس کے دل کو کھینچا اور اس نے پوچھا کہ اگر میں آپ کو مان لوں تو کیا ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا جنت کی۔ اس نے حضور کی زبان پر یقین کر لیا، زبان مصطفیٰ پر یقین کر لیا، تو حضور کے کہے پر یقین کیا، کلمہ پڑھ لیا، تو گویا ایمان حضور کے کہے کو مان لینے کا نام ہے۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو بولیے مان لینے کا نام۔ تو آقا نے فرمایا، اس نے مان لیا، یہ ایمان۔ اب رہ گیا خدا کو ماننا، وہ بات سمجھے، رہ گیا خدا کو ماننا۔ اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، تمام قریش کافر مشرک مکہ کے جمع ہیں، تو حضور علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، لوگو، یہ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں لوگو اگر میں تم سے یہ کہوں، مشہور حدیث ہے اور یہ اسلامیات کی کتابوں میں بھی واقعہ آپ پڑھتے سنتے چلے آ رہے ہیں، حدیث بخاری شریف کی ہے، مگر یہ بچپن سے آپ پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، تو جو اس میں سے بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ نے پڑھی سنی نہیں ہے، واقعہ عمر بھر پڑھا سنا ہے، واقعہ عمر بھر پڑھا ہے سنا ہے، مگر جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھنے اور توجہ کے قابل ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ قریش مکہ کفار و مشرکین نے کہا، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مان لیں گے۔ آپ نے پوچھا کیوں مان لو گے؟
تم نے تو وہ لشکر دیکھا ہی نہیں ہے پہاڑ کے پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں، تم نے تو دیکھا ہی نہیں، تو کیوں مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے مان لیں گے کہ ہم نے عمر بھر آپ کو دیکھا ہے اور سچا پایا، عمر بھر۔ صادق و امین کہتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، چونکہ سچا پایا ہے، آپ کو سچا مانتے ہیں، لہذا اگر نہیں بھی دیکھا تو آپ کی زبان سے جب سن لیں گے تو مان لیں گے۔ اب آپ نے فرمایا جس طرح دیکھے بغیر میرے کہے پر اس لشکر کو مان لو گے، اس طرح دیکھے بغیر میرے کہے پر یہ بھی مان لو کہ یہ تمہارے بت سب جھوٹے ہیں، کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے۔ فرمایا میرے کہے پر بن دیکھے یہ بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایمان کی تعریف کی سورہ بقرہ میں، اور تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو بن دیکھے مان لیتے ہیں۔ بولیے بن، دو باتیں ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں نہ دیکھا نہ سنا، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ دیکھا نہ سنا، تو کیسے مانے؟ بات تو درست ہے، جب دیکھا بھی نہ ہو اور سنا بھی نہ ہو تو آدمی مان نہیں سکتا، مانتا ہے یا دیکھ کر یا سن کر۔ تو ایمان کی تو شرط یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ خدا کو بن دیکھے مانو، کہ خدا کو کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں، تو خدا کو جب بن دیکھے ماننا ہے تو پھر دوسرا راستہ رہ گیا سن کر، تو سن کر کس سے؟ مصطفیٰ سے۔ تو آقا نے فرمایا جیسے بن دیکھے میرے کہے پر لشکر کا ہونا مان لو گے، اسی طرح بن دیکھے میرے کہے پر خدا کا ہونا مان لو۔ تو جو خدا کا ہونا مصطفیٰ کے کہنے پر مان گئے، جو خدا کا ہونا اس بات کو مصطفیٰ کے کہنے پر مان گئے، وہ ابو بکر ہو گئے، وہ عمر ہو گئے، وہ عثمان و علی ہو گئے، وہ صاحب ایمان ہو گئے۔ خدا کو نہ اس دن تک دیکھا تھا نہ مرتے دم تک دیکھا، بن دیکھے صرف اس لیے مان لیا کہ مصطفیٰ نے کہا وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ خاص نقطہ ہے، مگر آسان کر کے سمجھا دوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان تو وہ لے آئے، اللہ پر بھی ہو گیا، رسول پر بھی ہو گیا، مگر کہنا پوچھنا یہ ہے کہ پہلے کس کو مانا؟ خدا کو مانا یا مصطفیٰ کو مانا؟ خدا کی تو حضور علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ وہ ہے، خدا کے ہونے کی تو خبر دے رہے ہیں، توحید کی تو خبر دے رہے ہیں کہ وہ ہے، ایک ہے۔ اور جو خبر دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مخبر۔ بولیے، جو خبر دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخبر۔ کیا کہتے ہیں؟ خبر دینے والے کو کہتے ہیں مخبر، خبر دینے والا، اور جس کے بارے میں دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں خبر۔ اب اگر ایک شخص آپ کو یہاں آ کر بتائے، کوئی خبر دے دے کہ فلاں شہر میں بم دھماکہ، کراچی میں 11 بم دھماکے ہو گئے، مثال دے رہا ہوں کل کا بات، یا فلاں گھر ڈاکہ پڑ گیا، یا فلاں کے گھر بچہ پیدا ہو گیا، کوئی شخص آپ کو یہ خبر دے کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، تو اب بتائیے کہ پہلے آپ خبر دینے والے کو مانتے ہیں یا اس کو درمیان سے نکال کر سیدھا خبر کو مانتے ہیں؟ اگر خبر دینے والے پر آپ کا اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ سچا مخبر ہے، تو اس کی بتائی ہوئی کسی خبر پر اعتماد ہوگا؟ تو خبر کو قبول کرنے کے لیے پہلے مخبر کو قبول کرنا شرط ہے، مخبر پر اعتماد ہونا شرط ہے، مخبر کو سچا ماننا شرط ہے۔ تو پہلے مخبر کو مانیں گے کہ ہاں یہ درست ہے، معتبر ہے، سچا ہے، قابل اعتماد ہے، مخبر کو مانیں گے تو پھر مخبر کی بتائی ہوئی ایک ایک خبر کو مانتے چلے جائیں گے۔ خدا کا ہونا یہ ایمان کے باب میں خبر ہے،
اور اس خبر کا بتانے والا مخبر یہ مصطفیٰ ہے. سو جس نے بھی خدا کو مانا ہے، خدا کی عزت کی قسم، اس نے پہلے خدا کو نہیں، پہلے مصطفیٰ کو مانا. اس نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے. حضور نے فرمایا وہ ہے. اب آپ اس تسلسل کو سمجھیں. ہم مانتے چلے گئے جی ہاں وہ ہے. حضور نے فرمایا وہ ایک ہے. ہم نے مان لیا ایک ہے. حضور نے کہا نہ دو ہیں نہ تین ہیں. ہم مان گئے نہ دو ہیں نہ تین ہیں. حضور نے فرمایا یہ اس کا کلام قرآن ہے. ہم مان گئے قرآن ہے. یہ جبرائیل لایا ہے. مان گئے جبرائیل لایا ہے. فرمایا یہ کعبہ ہے. مان گئے کعبہ ہے. فرمایا یہ نماز ہے. مان گئے نماز ہے. فرمایا حساب و کتاب ہوگا. مان گئے حساب و کتاب ہوگا. فرمایا قیامت کے دن اٹھیں گے. مان گئے جی حضور اٹھیں گے. فرمایا کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں. مان گئے حضور کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں. ارے داروغہ والا کے اجتماع میں بیٹھنے والوں، قسم کھا کے بتاؤ ان ساری چیزوں پر جن حضور نے فرمایا فرشتے ہیں. مان گئے حضور فرشتے ہیں. جتنی چیزوں کو مانتے پھرتے ہو کسی ایک کو بھی آنکھوں سے دیکھا؟ کسی ایک شے کو بھی آنکھوں سے دیکھا؟ نہ خدا کو دیکھا، نہ اس کی صفات کو دیکھا، نہ ملائکہ کو دیکھا، نہ عالم امر دیکھا، نہ قرآن کی وحی کو اترتے دیکھا، نہ جبرائیل کو دیکھا، نہ قبر کے اندر کو دیکھا، نہ بعث بعد الموت دیکھی، نہ قیامت دیکھی، نہ حساب کتاب دیکھا، نہ دوزخ و جنت دیکھا. ارے ایمان مجمل ہو یا مفصل، جو کچھ ایمان لیے پھرتے ہو اس کا ایک ایک جز بھی صرف اور صرف مصطفیٰ کے بتانے کو مانا. تو پھر اب بتاؤ کہ ایمان مصطفیٰ کو ماننے کا نام ہے یا خدا کو ماننے کا نام ہے؟ مصطفیٰ کو مانا تو اس کے ماننے سے خدا کے ماننے کی راہ نکلی. حضور کو مانا تو حضور نے خدا منوایا. ہم نے حضور کو مانا، حضور نے ہم سے خدا منوا لیا. ہم حضور کی بارگاہ تک پہنچے، حضور نے خدا تک پہنچا دیا. تو گویا ایمان اصل میں حضور کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں تو حضور کے ماننے میں پھر سب ماننے آ جاتے ہیں. اصل یہ. اب ماننا کیسے ہوتا ہے؟ ماننا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اعتماد نہ کریں. ہم آگے چل رہے ہیں، اب آگے بڑھیں. ماننا، آپ اگر اعتماد نہ کریں تو مانیں گے کسی کو؟ میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، آپ مان رہے ہیں. کیوں مان رہے ہیں؟ آپ کو کچھ مجھ پر اعتماد ہے نا کہ جو بات کرتے ہیں سکا کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، دلیل سے کرتے ہیں. اگر یہ اعتماد نہ ہو تو آپ میری باتوں کو کیوں مانیں؟ کہیں گے گپ مار کے چلے جائیں. تو اگر آپ مانتے ہیں، کسی کو بھی مانتے ہیں، تو کیوں مانتے ہیں؟ اس پر آپ کا اعتماد ہوتا ہے. تو اب ماننے سے ہم پہلے آ گئے. تو ماننا اعتماد پر ہوتا ہے اور اعتماد تعلق سے ہوتا ہے. اعتماد راہ چلتے اعتماد ہو جاتا ہے. بتائیے، آپ ایک دکان پہ سودا لینے گئے، سودا لیا اور ایک شخص یوں چلتے گزر جاتا ہے. ایک شخص روزانہ سودا لیتا ہے ایک دکان سے اور وہ دیکھتا ہے ہر روز سودا لے لے کر اس نے کبھی کم نہیں تولا، کبھی گھٹیا چیز نہیں دی، اعلیٰ نفیس شے دیتا ہے، تول سے زیادہ دیتا ہے، وقت پر دیتا ہے، اچھا مال دیتا ہے. تو یہ سارا جو اعتماد بنا یہ تعلق کی بنیاد پہ بنا. اور ایک شخص جو گزر جاتا ہے اسے کیا پتا کہ یہ دکاندار قابل اعتماد ہے یا نہیں. تو اعتماد تو تعلق اور واسطے سے بنتا ہے. بولیے، اعتماد تعلق اور واسطے سے بنتا ہے. تو جو واسطے کا ہی انکار کرے اس کا تعلق کیسے بنے گا؟ جو واسطے کے قریب نہ لگے اس کا تعلق کیسے بنے گا؟ آپ میری بات کو سمجھ گئے نا؟ تو اعتماد تعلق پر ہے
اب ایمان کی تعریف یہ ہوئی کہ ایمان اصل میں حضور کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماننے کی بنیاد اعتماد، اور اعتماد کی بنیاد تعلق۔ تو جا کے مضمون ختم یہاں ہوا کہ ایمان حقیقت میں مصطفیٰ سے تعلق کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتماد آقا علیہ السلام سے بولیے تعلق کا نام ہے۔ تعلق حضور سے جس کا جتنا مضبوط ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ربیع الاول آ گیا اور ہر طرف یہ محافل میلاد شروع ہو گئی، جلوس میلاد شروع ہو گئے، جلسہ میلاد ہو گئے، کمکمے لگ گئے، روشنیاں ہو گئیں، جلسے ہو گئے، عمرے کے ٹکٹوں کے لیے پیسے لوگوں نے خرچ کرنے شروع کر دیے، خوشیوں میں یہ ہو رہا ہے، نعت خوانوں کو بلایا جا رہا ہے، ایک دھوم مچی ہے۔ یہ پوچھتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ سادہ جواب ہے، ان کا تعلق جو ہوا حضور سے، تعلق ہے اس لیے۔ تو یہ تعلق ہے، یہ ساری خوشیاں تعلق کی علامت ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں آقا کے ولادت کا مہینہ ہو اور خوشیاں نظر آئیں سمجھو یہاں تعلق والے ہیں، اور جہاں خوشیاں نظر نہ آئیں سمجھو لا تعلق لوگ ہیں۔ ایمان تعلق کا نام ہے، سن لو، ایمان تعلق کا نام ہے۔ داڑھی میں ایمان نہیں رکھا، میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، روئے زمین کا کوئی عالم دین اس بات کو مسترد کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ ایمان داڑھی میں نہیں رکھا، داڑھی ایمان میں ہے، داڑھی ایمان میں ہے، کیونکہ حضور کی سنت ہے، یہ بھی مصطفیٰ سے تعلق کی علامت ہے۔ کیوں رکھتے ہیں داڑھی؟ بولیے، محبوب سے سنت ہے نا، سنت ہے تو محبوب کی سنت کو اپناتے ہیں تو کوئی تعلق ہے تو اپناتے ہیں نا۔ میری بات آپ سنیں گے نا؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم تو آ گیا نماز پر قرآن میں تو طریقہ ہی نہیں بتایا، کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہارا تو تعلق ہے میرے ساتھ۔ آقا تو کیا کریں؟ حدیث بخاری فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تمہیں تو کسی مدرسے میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں بس اسی طرح کرتے جایا کرو، نماز ہو جائے گی۔ تو نماز حضور کے تعلق سے سیکھی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خوشیاں میلاد کی ہیں یہ کیوں ہیں؟ ان کا تعلق ہے، اور جہاں خوشیاں نظر نہ آئیں سمجھ لو وہاں تعلق نہیں۔ ایک سادہ بات سمجھاتا ہوں، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر، آپ نے کبھی دیکھا کہ بیٹا تو آپ کے گھر پیدا ہو اور خوشیاں تیسرے چوتھے گھر والے منا رہے ہوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ خوشیاں کون مناتا ہے؟ گھر والے۔ کیوں؟ ان کا تعلق ہے، اور چوتھے گھر کا تعلق نہیں ہے، وہ خوشیاں نہیں مناتا۔ یہ میلاد کا مختصر فلسفہ ہے۔ جو حضور سے تعلق رکھتے ہیں وہ جو اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی مناتا ہے وہ کہتا ہے کروڑ بیٹے کی خوشیاں قربان مصطفیٰ کی ولادت پر۔ تو بات یہ سمجھا رہا تھا، اس کو پکا کر کے باندھ لیں کہ ایمان حضور علیہ السلام سے تعلق کا نام ہے، لہذا اس تعلق میں جو جو عمل ظاہر ہوتا جائے گا وہ ایمان میں تابع خیر و برکت ہوتا جائے گا۔ اب اس تعلق کی بات بتاتا ہوں، محفل میلاد کا سما ہے، تعلق کی بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں حضور سے تعلق جوڑنے کی تلقین کی۔ تعلق فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ
اور اس کے سارے فرشتے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ جو ترجمے سنتے رہتے ہیں اس میں سارے کا لفظ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. نہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے. قاعدہ یہ ہے ملائکتہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے، ہو ضمیر ہے، مضاف اور مضاف الیہ بن گئے. عربی کا قاعدہ ہے کہ جب جمع کا صیغہ ہو کے اضافت آئے، مضاف ہو، تو وہ ساروں پر شامل ہو جاتا ہے. تو ملائکتہ اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، ہر وقت. یہ بھی میرا ترجمہ ہے، ہر وقت نبی پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. اب تعلق بتا رہا، آپ کہیں گے ہر وقت یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو نہیں کسی سے سنا. ہر وقت یہی سنا ہے کہ درود بھیجتے ہیں. آپ نے کہا ہر وقت. یصلون کا جو لفظ ہے یہ صیغہ مضارع کا ہے. کیا؟ اور مضارع کے صیغے میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں اور استمرار ہوتا ہے، دائمی، ہمہ وقت جاری رہنا. اس میں حال بھی ہے یعنی بھیجتے رہتے ہیں، اور مستقبل بھی ہے بھیجتے رہیں گے. حال اور مستقبل دو زمانے ختم ہو جائیں تو عمل کبھی منقطع نہیں ہوتا. ماضی ہو تو عمل ختم ہو جاتا ہے. کیا؟ ماضی ہو تو عمل ختم ہو جاتا ہے. حال اور مضارع، پریزنٹ اور فیوچر، پریزنٹ اور فیوچر دو ٹینس اور دو زمانے جمع ہو جائیں تو عمل کبھی ختم. اس لیے کہ یہ لمحہ حال ہے، تو یہ جس لمحے یہ ماضی بنے گا، پیچھے گزرے گا، اگلا مستقبل کا لمحہ حال ہو جائے گا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ لمحہ جب پیچھے جائے گا، ماضی میں منتقل ہوگا، تو اگلے حال کا لمحہ مستقبل کا پھر حال ہو جائے گا. تو حال اور مستقبل جمع ہو جائیں تو کبھی خلا ہوتا ہی نہیں. خلا اور عمل کبھی منقطع نہیں ہوتا. اب اس اصول کو ذہن میں رکھ کر اب ترجمے پہ غور کریں. فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. جب اللہ نے فرما دیا درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، تو یہاں جو بات قابل توجہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، اب تم بھی اس محبوب پر صلاۃ درود پڑھا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھا کرو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ. دو لفظ ہیں، صلو علیہ، کیا؟ ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما. سلموا کے بعد لفظ تسلیما دوبارہ آیا. آپ دیکھیں صلو علیہ صلاۃ نہیں کہا، صلو علیہ ان پر درود پڑھو، اور سلموا کا مطلب ہے ان پر سلام پڑھو. تو بات یہاں ختم ہو سکتی تھی، صلو علیہ وسلموا، یا صلو وسلموا علیہ، اس پر درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، مگر نہیں، فرمایا ان پر درود پڑھو وسلموا اور سلام پڑھو تسلیما. یہ جو تسلیما مصدر بن کے دوبارہ آیا ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک تکثیر ایک تعظیم. سلموا تسلیما، میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو اور جی بھر کے پڑھو اور کثرت کے ساتھ پڑھو اور ادب اور تعظیم کے ساتھ پڑھو. یہ معنی. دو باتیں آ گئی. اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ حکم کیوں دیا کہ میرے محبوب پہ سلام پڑھا کرو؟ کیوں حکم دیا؟ میں نے بات سمجھائی کہ ایمان کی بنیاد، بولیے، تعلق. ایمان کیا ہے؟ حضور سے تعلق، اور سلام سے بہتر تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ. آپ دیکھیں اگر دو آپس میں ناواقف ہوں، دو آدمی آپس میں ناواقف ہوں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو اور آئیں اور گزر جائیں، کبھی تعلق نہیں بنے گا. یہ میری بات بڑی سادہ ہے اور عمر بھر کام آئے گی. جب بھی تعلق بنے گا ابتدا کہاں سے ہوگی؟ السلام علیکم. کیا؟ جب بھی تعلق بنے گا کہاں سے ابتدا ہوگی؟ السلام علیکم. سلام ہوگا تو تعلق کی ابتدا ہوگی،
اور آپ 100 بار مجلس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے گزر جائیں، سلام نہ کریں، سلام بغیر سلام کیے تعلق بن ہی نہیں سکتا۔ مغرب میں چلے جائیں عالم کفر میں تو وہاں تعلق بنانے کے لیے ہر ایک کے تعلق کا ایک ذریعہ بنا، وہ کہتے ہیں ہیلو ہاؤ آر یو، وہ تعلق بنانے کے لیے ہیلو کرتے ہیں۔ کوئی ایک رابطے کا تعلق کا ایک لفظ بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں میں تعلق کے پیدا کرنے کا کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اب کسی سے پوچھ لیں کہ سلام کیے بغیر مسلمان کا مسلمان سے تعلق بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ تو سلام سے آپس میں آپ کا تعلق بغیر سلام کے نہیں بنتا۔ وہ کیسا امتی ہے جو حضور پہ سلام بھی نہ پڑھے اور حضور سے تعلق کا دعویٰ بھی کرے؟ میں یہ دعوے سے بات کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے تعلق امتی کا بن ہی نہیں سکتا جب تک ابتدا سلام سے نہ ہو۔ سلام سے ہی ابتدا تعلق ہوتی ہے۔ ہر روز دیکھتے رہتے ہیں، ہر روز دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے تو درود و سلام بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ ایمان والو آؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان صحیح ہو تو آؤ تعلق بناؤ میرے محبوب سے۔ باری تعالیٰ پھر ہم آپ کے محبوب سے اور اپنے محبوب سے تعلق کیسے بنائیں؟ فرمایا کہ پوچھنے کی بات ہے، جو کام میں کرتا رہتا ہوں تم بھی کرو۔ درود و سلام بھیجو میرے محبوب پر، درود و سلام سے تعلق بنے گا، درود و سلام سے تعلق بنے گا۔ وجہ کیا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں صرف درود پڑھ لیتا ہوں، وہی کافی ہے، سلام نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے درود و سلام کی دو لفظ بولے، درود کو سادہ کر کے کہا، سلام کو ڈبل کر کے کہا۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، زور سلام پر دیا۔ درود سے درجہ بلند ہوتا ہے، سلام سے بارگاہ مصطفیٰ میں تعلق ہوتا ہے۔ یہ بات لکھ لیں، آپ 1,00,000 درود روزانہ پڑھیں، درود پڑھنے سے حضور کی بارگاہ سے جواب نہیں آتا۔ درود پڑھنے سے جواب نہیں آتا۔ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، درود پڑھنے سے یہ ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے 10 گناہ، ایک بار درود پڑھیں تو گناہ 10 معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے سے اجر ملتا ہے، یہ بات سمجھ لیں، درود پڑھنے سے اجر نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ پوچھیں تو قادری صاحب درود پڑھنے سے تو اجر نیکیاں ملتی ہیں، سلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ہاں، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ میرا جملہ عمر پر یاد رکھ لینا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ اپنے اپنے سودے کی بات ہے، جو ثواب کا طالب ہے وہ صرف درود پڑھتا پھرے۔ بابا ہم تو ثواب کے تاجر ہی نہیں ہیں، ہم یار کے جواب کے طالب ہیں۔ عاشق لوگ ثواب کی تجارت نہیں کیا کرتے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں اور بابا فرید بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص 70 سال سے ایک پہاڑ کے غار میں عبادت میں بیٹھا تھا، 70 سال سے عبادت میں بیٹھا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا میرے پیغمبر اپنے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی، فرمایا جا اس کو میری طرف سے پیغام سنا دے کہ تو نے 70 سال ہماری عبادت کی، ہم نے تمہاری عبادت کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ یہ حضور دادا گنج بخش علی حجویری میں اور حضور بابا فرید گنج شکر میں، انہوں نے کشف المحجوب میں، انہوں نے اسرار الاولیاء میں بیان کیا۔ پیغمبر گئے، انہوں نے دیکھا ایک بزرگ بابا
پوچھا کہ آپ 70 سال سے عبادت کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا جی ہاں 70 سال سے عبادت میں مصروف ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے آپ کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کھڑا ہو گیا، یار کا پیغام آیا ہے مولا کا، کیا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا پیغام یہ ہے، بڑے افسوس کا پیغام، کہ تمہاری 70 سال کی عبادت اللہ نے رد کر دی، اللہ نے رد کر دی۔ جب یہ خبر سنی تو وہ عاشق تھا، مولوی نہیں تھا، خشک مولوی، فتوی باز مولوی، ثواب کا تاجر نہیں تھا، یار کے جواب کا طالب۔ جب یہ سنا نا کہ 70 سال کی عبادت رد ہو گئی، وہ خوشی سے ناچنے لگ گیا، وہ خوشی سے ناچنے لگ گیا۔ پیغمبر نے پوچھا پتہ تو تھا مگر تربیت ہے نا ہو رہی ہے، آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ پوچھا بھی تیری تو 70 سال کی عبادت چلی گئی، تو تو چیختا تڑپتا مر جاتا، اور تو الٹا خوشی سے ناچ رہا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا وہ میری عبادت قبول کرے یا رد کرے، مجھے اس سے غرض ہی نہیں، یہ اس کا کام ہے۔ عبادت قبول کرے یا رد کرے مالک کا کام ہے، مجھے اس سے غرض ہی نہیں، میں تو ناچتا اس لیے ہوں کہ میری عبادت کام آ گئی۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا 70 سال کی، اس نے اگر مقبولوں میں نہ صحیح نا مقبولوں میں اپنے شمار میں لکھ دیا ہے نا میرا نام، کسی نہ کسی کتاب میں لکھا تو ہے نا، اگر قبولوں میں لکھتا تب بھی مزید اس نے لکھا کہ قبول نہیں کی، اس نے مجھے یاد تو کیا ہے اور پیغام تو بھیجا ہے، جواب تو بھیجا ہے، مجھے تو یار کے جواب میں رکھتا رہا ہے۔ تو عاشق لوگ ثواب کی تجارت نہیں کرتے، عاشق لوگ سنو یار کے جواب کی تجارت کرتے ہیں۔ اگر درود پڑھو گے فقط حکم ہے، اجر ہے، ثواب آتا ہے، مگر عاشق کو وہ مزہ ثواب میں نہیں تو یار کے جواب میں آتا ہے۔ تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ مومن جس جگہ سے بھی حضور پر سلام پڑھے حضور اس کا جواب دیتے۔ حدیث پاک ما من مسلم یسلم علی، کوئی مسلمان کہیں سے بھی مجھ پر سلام پڑھے تو فرمایا میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو کیسے جواب دیتے ہیں؟ سلام پہنچتا ہے تو جواب دیتے ہیں، پڑھنے والے کو جانتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، زندہ ہیں تو جواب سنتے ہیں، زندہ ہیں تو جواب دیتے ہیں۔ ارے جھگڑے کیسے؟ جھگڑے کیسے؟ تو سلام سے تعلق بنتا ہے، جو تعلق سلام سے بنتا ہے۔ آپ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یار نے جواب دیا وعلیک السلام یا امتی، میرے امتی تجھ پر بھی سلام ہو۔ تو جب یار کے لب ہل گئے اور آپ کو سلامتی کا جواب آ گیا، یہیں سے تعلق شروع ہو گیا، یہیں سے تعلق شروع ہو گیا۔ تو سلام سے تعلق بنتا ہے۔ اس لیے جب میلاد کا موسم آتا ہے تو یارو یہ محبوب سے تعلق جوڑنے کا موسم ہے، اس لیے نعتیں ہوتی ہیں، درود و سلام ہوتے ہیں تاکہ ٹوٹے تعلق جڑ جائیں، ٹوٹے تعلق جڑ جائیں۔ اور پھر اجر اس کا، یہ جو درود سے اجرت ملتی ہے، درود سے اجرت ملتی ہے، سلام سے قربت ملتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سلام پہ دوہرا زور دیا، سلمو تسلیما، دوہرا زور دیا۔ اب آگے جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ، اس کی اہمیت کا عالم یہ ہے چونکہ بنیاد ایمان کی تعلق ہے، اور تعلق کا بہترین ذریعہ سلام ہے، تعلق کا بہترین ذریعہ سلام ہے۔ اب درود و سلام چونکہ میلاد کا خاصہ ہے، محفل میلاد اسی لیے سجائی جاتی ہے۔ اب جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو، کیا خود نماز پڑھتا ہے؟ جی یہ بات سمجھ، خود نماز پڑھتا ہے تو پتہ چلا نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا عمل، اللہ کا عمل کو سنت کہتے ہیں نا۔ اگر اللہ خود بھی جس چیز پہ عمل کرے تو اللہ کی سنت ہو گئی نا۔ قرآن مجید نے فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے۔
اللہ کی بھی سنت ہوتی. تو نماز اللہ کا حکم ہے، بولیے سنت نہیں. اس نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کرو. خود حج کرنے آتا ہے جی. تو کیا پتا چلا حج بھی اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں. ٹھیک ہے. اس نے فرمایا روزے رکھو. اللہ پاک نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے رکھو. اللہ خود روزے رکھتا ہے؟ نہیں. تو روزہ بھی اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں. اس نے فرمایا زکات دو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، زکات دو. خود زکات نکالتا ہے. تو پتہ چلا زکات بھی اللہ کا حکم ہے، سنت نہیں. یہ تو میں نے ارکان اسلام میں سے 4 گن دیے نا. اس طرح آپ لیتے چلے جائیں اور فرائض لے لیں، احکام لے لیں. جہاد کرو، خود جہاد کرنے تشریف لاتا ہے. تو حکم ہے سنت نہیں. الغرض جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنی عبادات ہیں، جتنے ارکان اسلام میں عبادات اور فرائض ہیں، یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں. کیونکہ اللہ کرنے کو فرماتا ہے، خود نہیں کرتا. خود ان اعمال سے پاک ہے. اب اور تلاش کریں کہ باری تعالیٰ یہ سارے عمل ہمارے لیے ہی ہیں، بھی تم یہ کرو، یہ کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. کوئی عمل خود بھی کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خود 2 عمل کرتا ہوں. میرے بھی پاس 2 عمل ہیں. ایک عمل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اپنے رسول پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں. کیا؟ نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں. اور باری تعالیٰ کوئی اور عمل فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر وقت محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہوں اور بلند کرتا رہتا ہوں. اللہ کے 2 عمل ہیں، ہر وقت حضور کا ذکر کرنا اور حضور کے ذکر کو بلند کرنا، اور ہر وقت حضور پر درود و سلام کرنا. اب بتائیے میلاد کی محفل کے مقصد کیا ہیں؟ 2 ہی تو ہیں، ایک حضور کا ذکر، ایک درود و سلام. حضور کا ذکر اور درود و سلام. اب جو نقطہ سمجھا رہا تھا کہ وہ تمام فرائض، عبادات اور اعمال صالحہ حکم ہیں اللہ کی سنت. یہ سنت کس کی ہے؟ حضور علیہ السلام کی، نبی کی سنت. نماز کس نے پڑھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، حضور کی سنت ہوئی. اب جس کو آقا نے فرض کہہ دیا ہے حضور کی سنت، جس کو فرض کہہ دیا وہ فرض ہو گئی. جس کو فرض نہ کہا، مسلسل پڑھا، سنت ہو گئی. جس کو مسلسل نہ پڑھا، کبھی پڑھا کبھی نہیں، وہی نفل ہو گئی. تو نماز اصلاً حضور کی سنت، حج حضور کی سنت، روزہ اصلاً حضور کی سنت. میں لفظ بول رہا ہوں اصلاً. سنت کا مطلب ہے یعنی حضور کے کیے ہوئے عمل. پھر درجہ ان کا الگ ہو جاتا ہے، کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی نفل، پھر درجہ بندی الگ ہے. تو نماز، روزہ، حج، زکات سب فرائض اللہ کی سنت نہیں، یہ سب حضور کی سنت ہے. اور حضور پر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے. اب میں ایک علمی نقطہ سمجھانے والا ہوں اور بڑے سادہ طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے. یہ سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ہوئے حضور علیہ السلام کی سنت. اور حضور پر درود و سلام اور حضور کا کثرت ذکر، درود و سلام، یہ ہوا اللہ کی سنت. تو 2 سنتیں سامنے آ گئیں، اللہ کی سنت درود و سلام، حضور علیہ السلام نبی کی سنت نماز، روزہ. اب درجہ اللہ کا بلند ہے یا نبی کا؟ بولیے درجہ کس کا بلند ہے؟ بے شک اللہ کا بلند ہے. جو نبی کے درجے کو اللہ سے بلند کہے یا اللہ کے معاذ اللہ برابر بھی کہے، وہ کافر اور مشرک ہو گیا. درجہ اللہ کا بلند نبی سے. تو جب نبی سے اللہ کا درجہ بلند ہے تو کس کی سنت کا درجہ بلند ہوگا؟ کس کے عمل کا درجہ بلند ہوگا؟ بولیے نا. اللہ کا درجہ بلند، اللہ کی صفت کا درجہ بلند، اللہ کے نام کا درجہ بلند، اللہ کے فعل کا درجہ بلند، اللہ کے عمل کا درجہ بلند، اللہ کی سنت کا درجہ بلند. تو جس طرح اللہ کا درجہ نبی سے بلند ہے، اسی طرح اللہ کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند ہے. نماز، روزہ، حج، زکات نبی کی سنت ہے، اور مصطفیٰ پر درود و سلام خدا کی سنت ہے. لوگوں نماز، روزہ، حج، زکات فرض
صحیح مگر درود و سلام خدا کی سنت ہونے کی نسبت سے ہر عمل سے بلند اتر ہے۔ آپ نے درود و سلام پڑھا ہے نا، نماز تو نہیں پڑھی، بغیر نماز کے درود و سلام قبول ہوا یا نہیں؟ بغیر نماز پڑھے درود و سلام قبول ہے یا نہیں؟ یہ تو قبول ابھی کروا دیا نا میں نے، بیٹھے بیٹھے ثابت کر دیا نا، بغیر نماز کے درود و سلام قبول ہے۔ اب کائنات کا کوئی شخص بغیر درود و سلام کے نماز قبول کرا کے دکھا دے، کوئی شخص ہوئے زمین کا درود و سلام بغیر نماز کے قبول ہے، کوئی درود و سلام کے بغیر نماز قبول کرا کے دکھا دے۔ جو اللہ کی سنت ہے وہ ہر وقت قبول ہے، اور رسول کی سنت نماز، فرمایا اس رسول کی سنت میں میری سنت درود و سلام داخل ہوگی تو قبول ہوگی۔ نماز درود و اللہ کی عبادت درود و سلام کے بغیر قبول نہیں، درود و سلام نماز کے بغیر، نماز درود و سلام کے بغیر قبول نہیں۔ اب نماز کا پوچھ لیں، آپ نے نماز پڑھی، نماز میں تعلق کی بات کر رہا تھا، نماز نام ہے اللہ سے تعلق اور ہم کلامی کا، نماز نام ہے اللہ سے تعلق اور ہم کلامی کا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز اتحیات میں بیٹھے تھے یا جس حالت میں بھی تھے، آپ کے پیر صاحب آ گئے اور کسی کے مولانا صاحب بہت بڑے مفتی اعظم آ گئے، دونوں نمازی، ایک کے پیر و مرشد آ گئے وہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کے مفتی اعظم حضرت مولانا صاحب آ گئے، دونوں نے آ کے السلام علیکم کہہ دیا، نہیں پتا تھا، السلام علیکم کہہ دیا۔ ادھر مرید صاحب نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد آئے ہیں، اس نے بھی آہستہ سے کہہ دیا وعلیکم السلام۔ ادھر مولانا صاحب کے شاگرد نے دیکھا حضرت مولانا صاحب آئے ہیں، اس نے بھی آہستہ سے کہہ دیا وعلیکم السلام۔ بتائیے دونوں کی نماز رہی یا گئی؟ کیا جرم کیا انہوں نے؟ کوئی لمبی چوڑی بات کر لی ہے؟ انہوں نے سلام کیا ہے، اس نے سلام نہیں کیا ان پر، اس نے ان پر سلام نہیں کیا، ان کے سلام کا فقط آہستہ سے جواب دیا ہے، نماز ٹوٹ گئی۔ باری تعالیٰ آہستہ سے سلام کا جواب دیا ہے، نماز کیوں توڑ دی؟ اس نے کہا کہ نماز تو صرف میرے ساتھ بات کرنے کا نام ہے، تو نے اس سے بات کیوں کی؟ وہ غیر ہے، غیر سے کیوں بات کی؟ نماز تو نام ہے میرے ساتھ بات کرنے کا، میرے غیر سے کیوں بات کی؟ نماز ٹوٹ گئی۔ اب حالت نماز میں بیٹھے اتحیات پر آ گئے، عرض کیا باری تعالیٰ ادھر غیر کے سلام کا جواب دیا تو نماز ٹوٹ گئی، ادھر عرض کیا باری تعالیٰ نماز قبول کیسے ہو؟ اس نے کہا اگر اپنی نماز کو قبول کروانا ہے تو جب قیام، رکوع، سجود، ثنا، تسبیح سب کچھ ختم کر لو نا، تو اس طرح گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے میرے دروازے پر بیٹھ جانا اور التحیات للہ پڑھنا۔ جب تشہد پہ آؤ، اب نماز قبول کروانے کے لیے فرمایا اب میرے نبی پر سلام کہو، السلام علیک ایھا النبی، یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک، میرے نبی پر سلام کہو۔ باری تعالیٰ اس دن تو میں نے اس کو سلام کیا نہیں تھا، خالی سلام کا جواب دیا تھا تو نماز ٹوٹ گئی، ادھر تو جواب کیا تو خود فرما رہا ہے کہ سلام کر، سلام کروا رہا ہے، یہ وجہ۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وہ غیر تھا، یہ غیر نہیں، وہ غیر تھا، یہ غیر نہیں ہے۔ تو بندہ چونکا، اس نے کہا یہی مخمصہ تو نکالنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا غیر ہوتا تو میں اپنی نماز میں اس کو سلام پڑھواتا۔ ہائے 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 ہائے، اگر میرا نبی میرا غیر ہوتا تو اپنی نماز میں اس پر سلام پڑھواتا۔ ارے ہر روز نماز میں میرے نبی پر سلام پڑھنے والوں، اسی نماز کے سلام کا حیا کر لو اور نبی کو غیر سمجھنا چھوڑ دو۔ غیر ہو تو سلام کر دیں یا جواب دے دیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور حضور پر سلام نہ پڑھیں تو نماز ٹوٹ جاتی نہیں ہوتی۔
تو حضور پر سلام پڑھا تو نماز ہوئی، تو باری تعالیٰ سلام پڑھ دیا۔ اب وہاں تو ہر کسی پر سلام پڑھنے سے نماز ٹوٹی تھی، اور یہاں فقط ایک حضور پر سلام نہیں پڑھوایا، آگے چلے تو باری تعالیٰ سلام پڑھ دیا محبوب پر، فرمایا نہیں آگے بھی چلو، ایک شرط اور ہے، اب میرے محبوب پر جو سلام پڑھا ہے اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اب ان کی آل پر بھی پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب میرے محبوب کی آل پر بھی پڑھو۔ لہذا نماز خدا کی ہے، درود و سلام مصطفیٰ کا، کیونکہ ادھر نماز کے اندر بھی حضور سے تعلق جوڑا جا رہا ہے، نماز کے اندر بھی حضور سے تعلق جوڑا جا رہا ہے، اور نماز کے اندر بھی حضور سے تعلق جوڑنے کے لیے طریقہ وہی درود و سلام کا لیا ہے۔ لہذا اور آخری نقطہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہر عمل اور ہر عبادت، کسی عمل کی بھی قبولیت قطعی نہیں، ہر عمل کی قبولیت ظنی ہے۔ کیا ظنی کہتے ہیں؟ اس کی مرضی قبول کر لے، مرضی قبول، کوئی شخص گارنٹی نہیں دے سکتا روئے زمین پر نماز پڑھ کے کہ میری گارنٹی ہے نماز قبول ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ روزہ رکھ کر اللہ پاک حضور نے فرمایا کم من صائم لیس لہ الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں مگر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ دوزخ کا تباہ کن نچلا درجہ ہے نمازیوں کے لیے جو نماز کی حقیقت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نمازی بھی کہا اور دوزخ بھی بتائی، نمازی بھی کہا اور دوزخ بھی بتائی، ادھر روزہ بھی رکھوایا اور بھوک اور پیاس بھی بتائی کہ سوائے بھوک کے تو کوئی عمل بھی قطعی القبول نہیں ہے، ہر عمل ظنی ہے، چاہے قبول کر لے چاہے نہ کرے کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک عمل بتاتا ہوں اور رخصت چاہتا ہوں، اور وہ حضور کا درود و سلام ہے۔ حضور پر درود و سلام جس وقت منہ سے نکلا بغیر تاخیر کے قبول ہو گئے۔ درود و سلام کبھی رد ہوتا ہی نہیں، نہ صرف یہ کہ یہ رد نہیں ہوتا، ہمیشہ قبول ہوتا ہے۔ ارے جس دعا کے آگے پیچھے درود و سلام لگ جائے وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی اس محفل میلاد کو قبول فرمائے، اور وہ زمین پر محفل میلاد جو ہو رہی ہیں چونکہ حضور کے ذکر اور درود و سلام کے لیے ہو رہی ہیں، یہ قبول ہی قبول ہے۔ پھر آپ عمرے کے ٹکٹ دیں گے وہ پھر قبول تر ہے، اور حضور کے میلاد کی خوشی میں جو خرچ کر رہے ہیں وہ جمع کرنے سے بہتر اور بہتر تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کے میلاد کے صدقے ہمارا تعلق آقا سے جوڑ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔